نظام یہ چاہتا ہے کہ عمران خان ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں گھٹنے کیوں ٹیکوں جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ ہے جی لڑائی، اور اس لڑائی میں اب وہ سارے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں جو انسانی حقوق کے بالکل خلاف ہیں، جو ماضی میں کبھی ہم نے ایسی چیزیں ہوتی ہوئی نہیں دیکھی، کیونکہ سیاستدان جلدی سرنڈر بھی کر جاتے تھے۔ عمران خان صاحب سرنڈر نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب نے جو پیغام دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے چودھری صاحب کا جو ایک ٹویٹ ہے وہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو میں، اس کے بعد جو تفصیلی خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو ٹویٹ میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، اس دوران عثمان ریاض گل اور فیصل ملک اور افضال پاہٹ ایڈوکیٹ بھی موجود تھے۔ خان صاحب کی فیملی، وکلا اور رفقا کو انتظامیہ کی جانب سے غیر قانونی طور پر روکے جانے پہ بریفنگ دی گئی۔ ان کو بتایا گیا کہ توہین عدالت کی درخواستیں دائر کیے جانے کے باوجود مقدمات نہیں لگائے جا رہے۔ خان صاحب نے لیگل کمیٹی اور پارلیمنٹ میں موجود تحریک انصاف کے سینئر وکلا کو پریس کانفرنس کرنے اور ان کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو آئین اور قانون کی مسلسل خلاف ورزی پر خط لکھنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کو افغان شہریوں کے ایشو پہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک پیش کرنے اور بحث کرانے کی ہدایت کی گئی۔ انہوں نے موجودہ حکومت کی سست روی کی وجہ سے قیمتی جانوں کے نقصان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ افغانستان حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور اس کے بغیر دہشت گردی کی روک تھام ممکن نہیں ہے۔ 3 سال بعد اس حکومت نے اپنا وزیر خارجہ افغانستان بھیجا ہے، اس سے آپ ان کی نااہلی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے فارم 47 کی حکومت کو ماننے سے بالکل انکار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کو میچ جیت چکی ہے۔ عوام نے الیکشن میں تحریک انصاف کو ریکارڈ مینڈیٹ دے کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ کسی بھی ملک کو فوج تنہا اکٹھا نہیں رکھ سکتی، اس کے لیے عوام کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اور عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ اب جو باقی سٹیٹمنٹ ادھر ادھر سے رپورٹ ہوا ہے عمران خان صاحب کا، ٹوٹل وہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے اور عوام کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ فیصل چودھری صاحب نے اڈیالہ جیل کے بارے گفتگو کرتے ہوئے جو باتیں کی وہ یہ ہے کہ 6 وکلا کے ناموں کی لسٹ دی گئی تھی، اور وہ کہتے ہیں جی میری یہاں ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں باہر جاتا ہوں، آپ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو ملاقات کے لیے بلا لیں۔ عمران خان صاحب کی صحت اچھی ہے، انہیں آگاہ کیا گیا کہ بہنوں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ عمران خان کو آگاہ کیا گیا کہ پارٹی رہنما اور وکلا کو بھی روک لیا گیا۔ لسٹ کے مطابق صرف 2 بندے جیل تک پہنچ سکے ہیں، باقیوں کو روک لیا گیا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو ہو رہا ہے اس پر لیگل کمیٹی پارٹی کی قیادت چیف جسٹس کو خط لکھے گی۔ عدالت میں ہمارے کیسز نہیں لگ رہے، بشرا بی بی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ قانونی امور پر عثمان گل اور فیصل ملک نے عمران خان کو بریفنگ دی۔ ہماری عمران خان سے سیاسی امور پر بھی بات چیت ہوئی، باہر ہونے والی مختلف پیش رفت پر انہیں آگاہ کیا گیا۔ ہم ایک وقت میں 9 وکیل بھی وانی سے ملے پہلے عمران خان صاحب سے۔ ملاقات عمران خان کی فیملی کا آئینی حق ہے، کیوں اجازت نہیں دیتے؟ عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی ضرورت ملک اور عوام کو ہے۔ پی ٹی آئی فیڈریشن کی جماعت جو پاکستان کو اکٹھا کر سکتی ہے۔ عمران خان نے سیاسی رفقا سے ملاقات نہ کروانے، 3 ہفتے قبل بچوں سے ٹیلی فونک ملاقات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور عثمان گل نے عمران خان صاحب کو آگاہ کیا کہ توہین عدالت کی درخواست پر 28 اپریل کو سماعت ہوگی۔ مائنز اینڈ منرل بل پر عمران خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور سینئر لیڈرشپ آ کر مجھے بریف کرے۔ عمران خان نے کہا کہ مائنز اینڈ منرلز بل متنازع ہو چکا ہے، لہذا ضروری ہے کہ لوگوں کو اعتماد ملے، متنازع معاملات اس سے تنازع سے گڑبڑ ہوں گے۔ افغانستان کے بارے میں جو انہوں نے کہا وہ پہلے سے ہی ہو چکا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان کے ٹویٹ میں بھی تھا۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت نے بہت وقت ضائع کیا ہے، جس سے قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کو مد نظر پہلے نہیں رکھا گیا۔ اس وقت بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ زر مبادلہ کے بغیر ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ انویسٹمنٹ تبھی آئے گی جب ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی۔ پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا، چاہے عدلیہ ہو، ایف آئی اے ہو، پولیس ہو، ہر ادارے کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایکسپریس نیوز نے بھی کچھ خبریں چھاپی اور کچھ انسائیڈ میرے پاس بھی ہیں۔ تو یہ خبر یہ کہتی ہے کہ عمران خان نے شیر افضل مروت کے بیانات اور معدنی وسائل بل پر شدید تحفظات کا اظہار کیا، اور وکلا سے ملاقات کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق
عمران خان نے شیر افضل مروت کے بیانات پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور شیخ وقاص اکرم کو شیر افضل مروت کے الزامات کا دو ٹوک جواب دینے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ شیر افضل مروت کو پارٹی میں پلانٹ کیا گیا تھا، شکر ہے اس سے جان چھوٹ گئی۔ اس کے علاوہ عمران خان شیر افضل مروت کی جانب سے وکلا کی فیسوں اور علیمہ خان سے متعلق بیانات پر شدید برہم ہوئے۔ یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا شیر افضل اس نے پیسے کھا لیے، اس نے کھا لیے، ان کی بہنوں کے بارے میں یہ کہہ دیا اور عجیب و غریب قسم کے اسٹیٹمنٹ، تو عمران خان صاحب نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان نے مائنز اینڈ منرلز بل پر تحفظات کا اظہار کیا اور علی امین گھنڈا پور کو مائنز اینڈ منرل بل پر ملاقات کے لیے بلایا کہ باقی سینئر قیادت بھی آئے اور وہ آ کر مجھے اس کے اوپر بریفنگ دیں۔ اور عمران خان نے بیرسٹر گوہر سے کہا کہ معذرت خوانہ رویہ جو ہے ان کے بارے میں جو پیغام بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہ آپ رکھیں۔ سخت پیغام عمران خان صاحب نے بھجوایا اور پارٹی قیادت کو تمام آپسی اختلافات ختم کرنے کا سخت پیغام بھی عمران خان صاحب نے دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا دہشت گردی کا شکار صوبہ ہے، قانون کی عملداری نہ ہونے پر سلمان اکرم راجہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھیں۔ ایک اور چیز جو عمران خان صاحب نے کہی وہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے ہر بار رابطے پر اعتراض کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم ملک اور عوام کے مفاد میں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ یعنی جو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ ملک اور عوام کے مفاد میں کر رہے ہیں، تو مولانا صاحب زیادہ اس کے اوپر اعتراض نہ کریں۔ یہ تھا ناظرین عمران خان صاحب کا جیل سے جو پیغام جو عمران خان صاحب نے دیے ہیں۔ ایک اور بڑی عجیب و غریب خبر ہے، خبریں تو بہت ساری ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک ایک کر کے، لیکن یہ خبر ویسے تو شہزاد اکبر صاحب نے دی ہے اور بڑی دھماکہ خیز خبر ہے۔ شہزاد اکبر صاحب نے دعویٰ کیا کہ سپریم کورٹ کے اندر سے کیمرے برآمد ہو گئے۔ یہ کچھ اور دوست بھی مجھے بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ خفیہ آلات لگائے گئے ہیں۔ ویسے تو پاکستان کے ہر دفتر میں خفیہ آلات لگائے جاتے ہیں، خفیہ کیمرے اور خفیہ آڈیوز لگائی جاتی ہیں، ریکارڈنگ کی جاتی ہے، بیڈ رومز کے اندر لگا دیے جاتے ہیں، باتھ رومز کے اندر لگا دیے جاتے ہیں، جو سرکاری ریسٹ ہاؤسز ہیں وہاں پہ لگا دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز ہیں وہاں پہ لگا دیے جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے کیمراز، آڈیوز، ویڈیوز کا دھندا پرانا چلتا ہے۔ بشرا بی بی کی بھی آپ نے آڈیوز سنی ہوں گی، عمران خان صاحب کی بھی سنی ہوں گی، باقی سب کی بھی آڈیوز ریکارڈ ہوتی رہتی ہیں۔ جو کوئی کمپرومائز کر لیتا ہے اس کی آڈیو سامنے نہیں آتی، جو نہیں کرتا اس کی آڈیو سامنے آ جاتی ہے۔ آپ نے ماضی میں مریم نواز کی بھی آڈیو سنی ہوگی، شہباز شریف کی بھی سنی ہے آپ نے۔ تو سپریم کورٹ پاکستان میں شدید ہلچل مچ گئی۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے نئے تعینات شدہ جج کے چیمبر سے خفیہ نگرانی کے آلات برآمد ہو گئے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر کا دعویٰ اور کچھ عرصہ قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے بیڈ روم سے بھی نگرانی والے آلات برآمد ہو چکے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بیڈ روموں کے اندر، دفتروں کے اندر کیمرے لگ رہے ہیں، آڈیو ویڈیو ان کی بنائی جا رہی ہے۔ یہ کیوں بنتی ہے؟ یعنی جن ایجنسیز نے، جن اداروں نے کام کرنا ہے ملک کی حفاظت کا، جنہوں نے کام کرنا ہے ملک کو بچانے کا، جنہوں نے ملک کے لیے نگرانی کرنی ہے، جعفر ایکسپریس جیسے واقعات نہ ہو ان واقعات کو روکنا ہے، وہ ججوں کی نگرانی کر رہے ہیں، سیاستدانوں کی نگرانی کر رہے ہیں، صحافیوں کی نگرانی کر رہے ہیں، بڑے جو کاروباری لوگ ہیں یا انفلوئنشل لوگ ہیں، مولوی ہیں، ان کی بھی نگرانی کر رہے ہیں۔ حد ہو گئی ہے ویسے ملک کس طرف جا رہا ہے۔ ناظرین، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دور چلا گیا جب جنگیں ہوتی تھیں اور باہر سے ڈالرز آ جاتے تھے۔ یعنی افغان وار جتنی دفعہ ہوئی پاکستان میں بہت پیسہ بنا، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ دبا کے پیسہ بنایا۔ جب جب افغانستان میں جنگ ہوئی، پہلے رشیا ہے بہت پیسہ بنایا، پھر امریکنز آئے بہت پیسہ بنایا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں وہ دور چلا گیا جب جنگیں ہوتی تھیں باہر سے ڈالرز آتے تھے۔ اب خرچے کہاں سے پورے کرنے ہیں؟ یعنی خرچہ تو ان پیسوں کی عادت تو پڑی ہوئی ہے، اب آپ کے منرلز پر یعنی معدنیات پر، زمینوں پر قبضہ کرنا ہے، پہاڑوں پر قبضہ کرنا ہے، لوٹنا ہے اور اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ ویسے پیسہ تو بہت ہے پاکستان میں، جنگوں کے دوران تو بہت ہے، بے شمار ہے، بے شمار ایسے جرنیل تھے افغان جنگ میں، بعد میں ان کی اولادیں اربوں پتی بن گئی اور پیچھے ان کا بیک گراؤنڈ ہی کچھ نہیں تھا۔ عمران خان صاحب کی بہن ہے عظمیٰ خان صاحبہ، آج بڑی تکلیف میں تھی، وہ ان کو بلایا گیا جناب کے علیمہ خان کو چھوڑ کے آپ باقی دو بہنیں آ جائیں۔ تو ان کی بہن جو نورین خانم اور عظمیٰ خانم، یہ دونوں وہاں پہ پہنچی، لیکن انہیں پھر نہیں ملوایا گیا۔ انہوں نے کہا سلیکٹڈ اپنی مرضی کے لوگ بھیجتے ہیں جو اپنی مرضی سے خان صاحب کو انفارمیشن دیتے ہیں۔
جو اپنی مرضی سے انفارمیشن باہر لا کر دیتے ہیں. اب ہمیں کیا پتا کہ خان صاحب کو کتنا صحیح بتاتے ہیں اور کتنا خان صاحب کا پیغام باہر آ کر درست طریقے سے بتاتے ہیں. تو یہی تو بات ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ اعتبار نہیں کر رہی کہ باہر جو انفارمیشن آ رہی ہے یا اندر جو انفارمیشن جا رہی ہے اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے. ناظرین، ایک میں نے آپ کو تعریف پڑھ کے سنائی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ ریاست کی حقیقی تعریف کیا ہے. یہ میں نے آپ کو فروری کے آغاز میں یہ تعریف پڑھ کے سنائی تھی، اور اس لیے آپ کو میں نے فروری میں پڑھ کے سنائی تھی کہ پاکستان میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آرمی چیف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ریاست ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے فوج ریاست ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے پولیس ہے یہ ریاست ہے. نہیں، یہ ریاست نہیں ہے، یہ ریاست کے اوزار ہیں. یعنی ریاست کے جو پلرز ہیں ان کے آگے مختلف ادارے کام کرتے ہیں. ان میں سے ایک ادارہ ہے فوج، ایک ادارہ ہے پولیس، ایک ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے. اسی طرح الگ الگ سارے ادارے ہیں. تعلیم کا ادارہ بھی ہے، صحت کا ادارہ بھی ہے، اور بے شمار ادارے ہیں پاکستان میں، ہر ملک میں ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ غلط طریقے سے لیا گیا اور دعویٰ کیا گیا جیسے کہ فوج کوئی ریاست ہے. نہیں، عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے آج وہی بات دوبارہ دہرائی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ریاست کے خلاف نعرے لگا دیے، ہوش کے ناخن لیں، پہلے آرٹیکل 7 پڑھ لیں. ریاست ہے کیا بھلا؟ ریاست آپ کی قومی اسمبلی، سینٹ، وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، صوبائی اسمبلیاں اور ٹیکس نافذ کرنے والے ادارے ریاست ہیں. باقی جو پولیس ہے، فوج ہے، رینجرز ہے، انٹیلیجنس ادارے ہیں، یہ سارے اوزار ہیں. ان کو آپ ریاست نہیں کہہ سکتے. تو یہ کانسیپٹ پاکستان کو اپنا ٹھیک کرنا پڑے گا، جبھی آپ ریاست کی صحیح ڈیفینیشن تک پہنچیں گے. ناظرین، ایک اور پرابلم جو ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو ملٹری تحویل میں لیا گیا تھا وہ خاصے تکلیف میں ہے اس وقت. یعنی جو لوگ فوجی عدالتوں میں سزا بھگت کے آئے ہیں ان میں سے جن لوگوں نے معافی مانگ لی یا جن لوگوں نے رحم کی اپیل کر دی وہ تو چھوٹ گئے. جنہوں نے رحم کی اپیل نہیں کی ہے اب انہیں نشان عبرت بنایا جا رہا ہے کہ تم معافی کیوں نہیں مانگتے. بھائی اس ریاست کا مسئلہ کیا ہے کہ ریاست کے اندر جو ادارے کام کر رہے ہیں یا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تم ہمارے سامنے جھک جاؤ، تم ہمارے سامنے جھک جاؤ، ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. اگر سجدہ کرو گے تو تمہارے لیے آسانیاں ہیں. اگر تم ہمارے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو جاؤ گے، ہمارے سامنے نہیں جھکو گے تو ہم تمہاری زندگی کو مشکل کرتے چلے جائیں گے. بڑا امتحان ہے. حسان نیازی صاحب نے دوبارہ بتایا، میں نے آپ کو ابو ذر سلمان نیازی صاحب نے جو بتایا وہ آپ تک پہنچایا تھا. اب خدیجہ صدیقی صاحبہ بتاتی ہیں کہ حسان نیازی اور باقی ملٹری قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک جاری ہے. جیل پر کس کا قبضہ ہے؟ حسان کے بقول رات کو 4-5 گھنٹے بالکل بھی بجلی نہیں ہوتی، پنکھا برائے نام چلتا ہے، سیل تندور کی طرح آگ بگولا ہو جاتا ہے، زمین پر بھی سویا نہیں جاتا. جو سہولیات باقی ساری جیل کو میسر ہیں کوٹ لکھپت جیل میں وہ ملٹری قیدی ان سے محروم ہیں. اور کیوں محروم ہیں؟ بہرحال یہ وجہ تو یہی ہے کہ جنہوں نے نہیں معافی مانگی ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جائے کہ بالآخر تنگ آ کر وہ معافی مانگ لیں. ویسے حد ہے اکڑ کی، ضد کی اور انا کی. یہ ضد اور انا جو ہے یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. رب جس دن ان کی انا توڑے گا، جس دن ان کے غرور کو خاک میں ملائے گا انہیں پتہ چل جائے گا. اور دیکھیں امیج پورے کے پورے ادارے کا برباد ہو جاتا ہے. فیصلہ چند لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کرتے ہیں اور پورے ادارے کا امیج خراب کر دیتے ہیں. اور حالانکہ لوگ اس ادارے کو اون کرتے ہیں، لوگ اس ادارے سے پیار کرتے ہیں، لیکن چند لوگوں نے کہاں پہنچا دیا معاملہ، کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. 3 سال کے اندر کایا ہی پلٹ گئی ہے. ناظرین، جیک بریگمن نے جو دوبارہ ٹویٹ کی ہے اس سے حکومت کو کافی تشویش ہے. حکومت پریشان ہے کیونکہ حکومت کو ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے کافی رام کر کے بھیجا ہے. امریکن سینیٹر جو آئے تھے ان کو کافی رام کر کے بھیجا ہے. آرمی چیف نے خود ان سے 3 پیس پہن کے ملاقات کی تھی اور ان کو بڑی اچھی بریفنگ دی تھی. اس سے پہلے محسن نقوی بھی کوشش کر کے آئے تھے، لیکن دوبارہ سے ان کا جا کر یہ کہنا کہ عمران خان کو فری کیا جائے، اس کے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرنا ان کا، یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور موجودہ حکومت کے لیے خاصا تشویشناک ہے اور پریشان کن ہے کہ وہ ابھی تک اپنے اسی عزم پہ، اپنے اسی موقف پہ قائم ہے. ناظرین، ایک بہت خوفناک انسیڈنٹ ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں. مقبوضہ کشمیر جو بھارت کے کنٹرول میں ہے، وہاں جو پہلگام کا علاقہ ہے وہاں پہ ایک سیرگاہ ہے. کچھ مقامی سیاح موجود تھے، کچھ غیر ملکی سیاح بھی وہاں پہ موجود تھے. ان کے اوپر حملہ ہوا اور فائرنگ کی گئی اور مسلح افراد نے ان پہ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 26 سیاح اب تک کی اطلاع کے مطابق قتل ہو چکے. یہ کشمیر میں ہونے والا بہت بڑا دہشت گردی کا انسیڈنٹ ہے اور
اس میں ڈائریکٹلی انڈیا نے پاکستان پہ الزام لگا دیا فوری طور پہ، بغیر تحقیقات کے، بغیر کچھ کیے، ہمیشہ کی طرح جیسے وہ لگاتے ہیں ویسے ہی انہوں نے پھر سے پاکستان پہ الزام لگا دیا ہے۔ 2 غیر ملکی سیاح بھی اس کے اندر قتل ہو گئے ہیں۔ جو عینی شاہدین ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غیر مسلموں کو قتل کیا گیا ہے اور جان بوجھ کر ایسا کیا گیا، وہ یہ کہتے ہیں۔ بہرحال فوج کو وہاں پہ پہنچنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں کو ریسکیو کرنے میں بھی مشکل ہوئی، اور اس وجہ سے زیادہ افراد وہاں پہ قتل ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو دیکھیں انڈیا کی ہینڈلنگ کا اور پاکستان کی ہینڈلنگ کا فرق دیکھیں، پاکستان میں جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور آپ کا وزیر داخلہ کا پتہ ہی نہیں چلتا کافی دیر تک کہ وہ گیا کدھر ہے، کہاں، کوئی کہتا ہے جی وہ دبئی میں ہے، کوئی کہتا ہے جی یہاں پہ ہے، کوئی کہتا ہے جی وہاں پہ، پتہ ہی کچھ نہیں۔ آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ بھی اس کا جو رد عمل تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ انڈیا کا رد عمل چیک کریں کس لیول کا ہے۔ جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا، نریندر مودی کو کتنا پروٹوکول ملا سعودی عرب میں، کتنا شاندار دورہ چل رہا تھا، وہ اپنا دورہ مختصر کر کے واپس دہلی روانہ ہو گئے۔ جو وزیر خارجہ ہیں انڈیا کے وہ امریکہ کے دورے پر تھے، وہ امریکہ میں اپنا دورہ مختصر کر کے فوری طور پہ انڈیا روانہ ہو گئے۔ اب انڈیا کے اندر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی بھی شامت آئے گی، وہ سب کو اکاؤنٹیبل کریں گے، ایک ایک پہلو پہ غور کریں گے اور وہ اس کے اوپر پراپر انویسٹیگیشنز کریں گے۔ یہ انڈیا کا طریقہ کار ہے۔ ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، لاشیں چھپاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالتے ہیں، ہم سیاسی جماعت پہ الزام ڈالنے میں دیر نہیں کرتے،